اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسا اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ رجب المرجب کے دوسرے جمعے کا وظیفہ شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہی آسان اور مجرب ہے۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو حل فرمائے گا، آپ کے تمام اخراجات پورے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی غیبی مدد کرے گا۔ پردہ غیب سے اللہ پاک آپ کو رزق سے نوازے گا، دولت سے نوازے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے گھر میں رزق کی کمی ہے، دولت کی کمی ہے، ان کا کاروبار نہیں چل رہا، ان کے گھر میں برکت نہیں ہے، یا کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، یا کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نجات پائیں، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو رجب المرجب کے دوسرے جمعۃ المبارک والے دن کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر مانگے، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے چند وظائف شیئر کروں گی اور ان کی فضیلت و فوائد بھی شیئر کروں گی، تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے اور آپ جمعۃ المبارک والے دن کسی بھی وظیفے کو آسانی سے کر سکیں۔ نمبر 1 جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی وہ ہے رزق کی تنگی، رزق کی پریشانی جن لوگوں کو ہے، ایسے لوگ جن کے پیسوں میں یا رزق میں برکت نہیں، تو پریشان نہ ہو، بلکہ اس مسئلے میں مبتلا افراد روزانہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 1100 مرتبہ یا غنیوں کا ورد کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا، برکت آ جائے گی۔ یہ مختصر سا عمل ہے، مجرب وظیفہ ہے، رزق کی بندش کے خاتمے کے لیے نہایت بہترین عمل ہے۔ کوئی بھی دکاندار، تاجر یا دفتر کھولنے سے پہلے 70 مرتبہ یا غنیوں پڑے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک کاروبار میں برکت اور رزق میں اضافہ کرے گا، اور کبھی بھی اسے کسی نقصان کا خوف نہیں رہے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس عمل کو آپ نے جمعۃ المبارک والے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد یا نماز عصر ادا کرنے کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو 3000 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اللہ کے نام کو 3000 مرتبہ پڑھنا ہے، یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں۔ آپ نے اللہ کے اس نام کو جمعۃ المبارک والے دن 3000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد آپ نے 1100 مرتبہ یا غنیوں کا ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا چند ہی دن گزریں گے کہ اللہ پاک آپ کے رزق کی تنگی ختم کر دے گا، آپ کو مالا مال کر دے گا، دولت مند بنا دے گا، امیر بنا دے گا۔ اس عمل کو آپ نے جمعۃ المبارک والے دن شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ چند ہی جمعۃ المبارک گزریں گے، اللہ پاک آپ کے گھر میں رزق کی، دولت کی ریل پھیل کر دے گا، بلکہ آپ ایک جمعہ اس عمل کو کریں گے، دوسرا جمعہ آنے تک انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ میں دوبارہ آپ کو بتاتی ہوں کہ جمعۃ المبارک والے دن 3000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دوسرے دنوں میں، عام دنوں میں آپ نے نماز فجر اور عشاء کے بعد 1100 مرتبہ یا غنیوں کا ورد کرنا۔ یہ عمل میں نے آپ کو رزق کی تنگی، دولت کی تنگی ختم کرنے کے لیے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ بہت پریشان ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں گھیرے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی مصیبت نے انہیں آ گھیرا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس پریشانی سے، اس مصیبت سے انہیں نجات ملے، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعۃ المبارک والے دن لازم کریں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ جانا ہے، اور 1000 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ اس آیت کریمہ کو آپ نے 1000 مرتبہ جمعۃ المبارک والے دن پڑھنا ہے، اور دوسرے دنوں میں آپ نے اس عمل کو 100 مرتبہ دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے، لیکن
لیکن جمعۃ المبارک کا دن ایسا دن ہے کہ اس دن اگر آپ اللہ سے کچھ مانگیں گے تو اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ آپ نے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک لازم پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، میں جتنے بھی وظائف بتاتی ہوں میں ان میں کہتی ہوں کہ درود پاک آپ لازم پڑھا کریں، درود پاک کی کثرت آپ لازم کیا کریں۔ جمعۃ المبارک کے دن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام دنوں کا افضل دن قرار دیا ہے۔ اس دن آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجا کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کرو۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جمعۃ المبارک والے دن آپ کا جو دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ استغفر اللہ کا ورد کر سکتے ہیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کا آپ ورد کر سکتے ہیں، یا حی یا قیوم، یا رزاق یا غنی یا حسیب، یعنی آپ اللہ کے کسی نام کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں کہ مولا ہم بھی تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہماری طرف بھی اپنی نظر کرم کر، اور مولا ہمیں تمام پریشانیوں مصیبتوں سے نجات دے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کام میں کامیابی چاہتے ہیں، یعنی آپ نے جو کام کرنا ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کو کامیابی ہی ملے، آپ کو کامیابی کی کوئی کرن نظر نہ آ رہی ہو، کوئی امید آپ کو نہ ہو، لیکن اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں گے تو اللہ آپ کی غیبی مدد کرے گا۔ جس کام میں مدد خدا ہو اس کام میں کبھی ناکامی نہیں ملتی، وہ کام ہمیشہ ہو کر ہی رہتا ہے، اس کام میں کامیابی ہی ملتی ہے۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعۃ المبارک والے دن کامیابی کے لیے کرنا ہے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کرنا ہے، لیکن یاد رکھیں مقصد جائز ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کسی کا نقصان کر کے آپ اپنا فائدہ کر رہے ہوں تو یہ بالکل غلط بات ہے، ناجائز کام ہے۔ ناجائز کام میں اگر آپ قرآنی وظائف کریں گے تو آپ کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے اور اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اس لیے جب بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو جائز مقصد میں کامیابی کے لیے کرنا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن 100 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ درود ابراہیمی کی کثرت زیادہ کیا کریں، کیونکہ درود ابراہیمی افضل ترین درود پاک ہے، بہت فضیلت والا ہے۔ اگر جمعہ کے دن، فضیلت والے دن، برکات والے دن آپ افضل ذکر کریں گے، افضل درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول کرے گا، آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور آپ کو ہر وہ چیز سے نوازے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ تو ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے جمعۃ المبارک والے دن 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 11 مرتبہ ہی آپ نے سورۃ کوثر پڑھ کے آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں اس عمل کو آپ نے مسلسل 6 یا 7 جمعہ تک کرتے رہنا ہے۔ اللہ پاک آپ کی ہر کام میں مدد کرے گا، آپ کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازے گا، آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر دعا کو قبول کرے گا۔ بس پورے یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور اپنے سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دینے ہیں کہ اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ دعا کرنی ہے کہ مولا میرے حق میں جو بہتر ہے مجھے وہ عطا کر۔ بہت ہی کم وقت لگتا ہے اس وظیفے کو کرنے کے لیے، بہت زیادہ لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ رزق، دولت، کامیابیاں ایسی جگہوں سے آئیں گی جہاں سے آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو، اس لیے آپ اس عمل کو جمعۃ المبارک والے دن کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک ایک ہی دن کے عمل کرنے سے آپ کی غیبی مدد کرے گا، آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ آپ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔